الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. کیا حجامہ احادیث سے ثابت ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سوال آیا جی. تو بھائی حجامہ تو ایک ایسی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا علاج ہے جس کو بالکل نہ صرف ریکمینڈ کیا بلکہ کروایا بھی. اور حجامہ جو ہے اس کو انگلش میں بولتے ہیں کپنگ، اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ڈرائی کپنگ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ود بلڈ، جس میں بلڈ ڈرین ہوتا ہے آپ کے جسم کے کسی خاص حصے سے. ٹھیک ہے، اس کے لوگ ایکسپرٹس بھی ہیں. ایکسپرٹ کے پاس جائیں، کسی مطلب ماجے ساجے کے پاس نہ جائیں. اور اردو زبان میں جو لوگ ہیں اردو دان، وہ اس کو بولتے ہیں پچھنے لگوانا. آئی بلیو اردو میں یہی نام ہے. بہرحال میں نے آپ کو اس کا انگلش نام بتا دیا، کپنگ. آپ گوگل کر کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت دنیا کے جو اتنے ٹاپ کے ایتھلیٹس ہیں نا، وہ کپنگ کروا رہے ہیں. اندازہ کریں، صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ. اس حجامہ سے تو بلکہ سمجھیں کہ یہ جو وہ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں جی حدیث کچھ نہیں ہوتی، صرف قرآن صرف قرآن، ان سے یہ پوچھیں کہ یہ 1400 سال پہلے نبی امی کو یہ بات کس نے سکھائی؟ یہ علم جو ہے کس نے دیا؟ یہ کسی انسان کا دیا ہوا تو نہیں علم ہو سکتا کہ جس کو آج 1400 سال بعد سائنسدان اس کی سمجھے تصدیق کر رہے ہیں، ڈاکٹرز تصدیق کر رہے ہیں کہ ایسا علاج ہے کہ اس سے آپ کو بہت ہیلتھ بینیفٹس ہیں. تو یہ تو ثابت ہے. آپ صرف کتاب الطب صحیح بخاری کی اٹھا لیں، صرف کتاب الطب دا بک آف میڈیسن، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے یہ ریکمینڈ کیا اس کو، اور اس کو باقاعدہ کہا ہے، اس کو مطلب پسند فرمایا ہے. آپ کے اوپر بھی پچھنے لگوائے گئے، مطلب حجامہ ہوئی، کپنگ کروائی گئی آپ کے علاج کے لیے جب آپ بیمار ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو بھی اجازت دی ایز اے علاج. اس کے کئی شہد سے علاج کا مطلب یہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ جہاں مرضی شہد کی بوتلیں منہ میں ڈال کے آپ پینا شروع کر دیں کہ جی علاج نہیں. اس کے خاص پھر طریقے ہیں نا، وہ پھر حکیم طبیب لوگ. آپ نے ایک حدیث سے دروازہ کھول دیا نا ساری امت کے لیے، جس سے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیکل ورلڈ میں، طب کی دنیا میں بڑے بڑے جو کسے کہتے ہیں نا کارنامے، وہ مسلم امہ کے ہیں. جس میں سرجری ایک ہے، سرجری کے آلات یہ ہیں. کیوں ہے؟ وہ ایک حدیث ہے. آپ نے کہا ما نزل اللہ دا، ٹھیک ہے، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا اس نے علاج نہ اتارا ہو، جس کی دوا نہ اتاری ہو، الا الموت. یہ کتاب الطب کی پہلی حدیث ہے. اور پھر کتاب الطب آپ بخاری کی پڑھنا شروع کر دیں، وہاں پہ آپ کو حجامہ کا پتہ چل جائے گا. اس کے ٹائمنگز بھی بتائے گئے ہیں. یہ تھوڑا سا محنت کریں اور آپ پتہ کریں اس میں کہ کون اچھا لگانے والا ہے تو آپ لگوائیں. میں نے ذاتی طور پر ڈرائی کپنگ کروائی ہے حجامہ، وہ بھی اتفاقی حادثاتی طور پر. ایک مراکش کے میرے دوست ہیں، وہ ماشاءاللہ کافی ٹرینڈ ہیں، ایتھلیٹس ہیں. تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں کسی انجری سے تڑف رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا آؤ ذرا لیٹ جاؤ فوراً. تو مجھ پر حجامہ ہوئی، اس کی باقاعدہ تصویریں لی گئیں دوستوں نے. میرے لیے تو ایک وہ تجربہ تھا، میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کرنے لگے ہیں مجھے. تو مگر یقین مانے سبحان اللہ، میری انجری جو ہے نا، جس کو شاید 2 ہفتے کم از کم لگتے پین کلرز کھا کھا کے مالشیں کرتا، وہ فٹافٹی 2 دن میں نارمل ہو گیا اور میں دوبارہ سے فٹ ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کے نبی کو یہ علم دیا، اور وہ علم آج کی میڈیکل سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے. باقی اس پر آپ جو ہے نا مزید اگر پڑھنا ہو تو آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیسا علاج ہے. اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ علاج تھا جو اس کو آپ نے منع کیا کہ وہ نہیں کرنا. وہ غالباً اس میں ہوتا تھا کہ جلاتے تھے زخم کو یا کسی چیز کو. وہ آج سائنٹیفکلی ثابت وہ بھی ہو گیا کہ اللہ کے نبی کا منع کیا بھی یہ ایک الہامی علم تھا، اللہ کا علم تھا، وہی تھی. یہ عام بندہ نہیں اس دور میں بتا سکتا تھا. بتائیں آپ ذرا، جو اس دور کا رائج طریقہ تھا. یہ ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے نا جو کہتے ہیں نہیں جی یہ حجامہ تو آپ نے اس لیے بتا دی نا کہ وہاں اس وقت کے لوگوں میں یہ رائج چیز تھی. اب میں کیا بتاؤں، یہ ہمارے کافی بڑے بڑے مبلغ ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، حکومتوں کے فیورٹ ہیں. وہ اس طرح کی فضولیات اللہ کے نبی کی باتوں کے بارے میں بول دیتے ہیں، منہ کھولتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اس وقت کا رائج طریقہ تھا، یہ سنت وغیرہ کوئی نہیں ہے. رد کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. ان سے پوچھیں کہ رائج طریقہ تو پھر وہ بھی تھا جس کو انگلش میں آئی تھنک کاٹرائزیشن بولتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس کو منع کر دیا. آپ نے کہا یہ نہیں کرنا، اس کی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا. 3 کا ذکر کیا آپ نے اس میں. حجامہ کا ذکر ہے، دوسرا غالباً شہد ہے. یہ کتاب الطب کا میں آپ کو سارا بتا رہا ہوں خلاصہ، جو آپ کو 5 منٹ میں سمجھے کتاب الطب کی پوری سمری مل جائے گی. تو آپ نے کہا یہ تیسرا میں نہیں تمہیں اجازت دیتا. آج کی میڈیکل سائنس کہہ رہی کہ یہ
طریقہ علاج بالکل صحیح نہیں ہے. یعنی جو اللہ کے نبی نے اس وقت منع کیا تھا 1400 سال پہلے کہ یہ کام نہیں کرنا، کوٹرائزیشن کی بات کر رہا ہوں، آئی بلیو اس میں خاص طریقے سے زخم کو جلایا جاتا تھا آگ سے، وہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. سبحان اللہ. اور دیکھیں آج وہ بھی ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح منع کیا تھا. تو اس بیانیے میں ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو ان رائج طریقوں کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں جی وہ تو رائج طریقے تھے اس لیے آپ نے منع کر دیا، آپ نے اجازت دے دی. پھر منع کیوں کیا بھائی؟ رائج طریقے کو منع کیوں کیا؟ وہ کوئی تکا مارا تھا نعوذ باللہ، توبہ استغفر اللہ. تو یہ حجامہ پر کافی تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے، اور اس میں دوسری باتیں بھی آ گئی ہیں، کافی ساری علمی مباحث. تو ان کو سنیں انشاءاللہ، اور لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہمارے ایمان تازہ ہوں اور ہمیں یقین آئے کہ اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی دین کے بارے میں بات کرتا ہے، جب بھی کسی ان مسائل پر، تو وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے، اپنے پاس سے نعوذ باللہ کوئی ظنی باتیں نہیں ہوتی انشاءاللہ. واللہ اعلم.